جلال الدین نے فائل بند کر کے میز پر کھسکا دی اور دائیں ہاتھ سے آنکھیں مسلتا ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گیا۔ آج کا سارا ہی دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ نئی نئی ملازمت، کم تنخواہ، لیکن ترقی کی لالچ نے اسے رات دن کوہو کے بیل کی طرح جتتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر لاہے چیمبر کے دھکے اور آخر میں پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ مغز ماری۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اپنا وجود دیمک لگی لکڑی کی طرح بھربھرا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ کتنے دن گزرے وہ سکون سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ اس وقت بھی ابھی نیند نے پوری طرح اس کے ذہن پر غلبہ نہیں پایا تھا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی اور وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا دل بے حد بے ہنگم طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑ کر اس نے اس چیز کو تلاش کرنا چاہا جو اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی، مگر ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی غیر معمولی پن کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح متلاشی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے خوف میں بدتدریج کمی واقع ہونے لگی اور بالآخر اس کے لبوں پر جھپی ہوئی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیند میں ڈر جانا کچھ ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں، خصوصاً تب جب پچھلی 17 راتوں میں آپ برائے نام سو پائے ہوں۔ اب بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یعنی بے آرام راتوں میں ایک اور بے آرام رات کا اضافہ۔ اس کی بیوی دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آ گیا اور پردے ہٹا دیے، پھر چونک سا گیا۔ شیشے پر بارش کی بوندیں جرترنگ بجا رہی تھیں اور تیز ہوا میں یوکلپٹس کے پتے پھڑپڑا رہے تھے۔ اس کھڑکی سے حویلی کا باغ صاف دکھائی دیتا تھا جو اس وقت گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے پھاٹک کے لیمپ پوسٹ روشن تھے اور جن کی روشنی بارش کی بوندوں کے ساتھ گھل مل کر ڈرائیو وے کے کچھ حصے کو روشن کر رہی تھی۔ جلال الدین کو خیال آیا اگر اس سفیدے کے درختوں میں گھری ہوئی عمارت کو بالکل سامنے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ عمارت اپنے پہلے تاثر میں بالکل آصف زدہ سی لگے گی، بالکل چپ چاپ، پرشکوہ مگر پرہیبت۔ اسے ایک اور خیال آیا کہ یہاں بسنے والے بھی تو نارمل نہیں ہیں، سب کے سب عجیب و غریب روایتوں کے مالک۔ وہ یہاں ہوتی، اس کی زندگی یعنی اس کے رجگے میں شریک ہوتی تو ضرور کہتی میں تو جس روز سے اس گھر میں آئی ہوں یہی کہہ رہی ہوں، مگر تم کو میری بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ یاد آئی تو بھولی بسری مسکراہٹ بھی لبوں کا احاطہ کرنے چلی آئی۔ اب سو جانا چاہیے، صبح پھر کورٹ جانے کا خیال آ رہا تھا۔ سو اس نے پردہ برابر کیا اور لیٹ گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا سو وہ بھی گل ہوا، مگر دل روشن تھا یادوں سے، باتوں سے۔ کیا خوب ہوتا اگر میں محبت نہ کرتا، یہ سارا فساد ہی اسی محبت کا پھیلایا ہوا ہے۔ آج پرسمردہ خیالات کی رات تھی سو ایک اور بیکار سا خیال چپکے سے چلا آیا۔ دل کو رات بھر فراغت ہی فراغت تھی۔ اس نے فوراً دل کو ڈپٹا، گدھے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ہاں، افسردگی پر بدمزگی چھا گئی۔ بڑی پرانی بات ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن میری تو ابھی بھی 4 ہی خانے ہیں اور میں تمہارے بائیں جانب رہتا ہوں۔ دل نے اٹھلا کر اطلاع دی، میں تم سے باتوں میں کبھی نہیں جیت سکتا۔ میرے معاملات میں دماغ کی دخل اندازی ترک کر دو، جیت تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ ہاں، ایک ہی بار تمہاری بات مانی تھی، آج تک بھگت رہا ہوں۔ بحث اور طول پکڑتی، لیکن اسی وقت اس کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ جلال الدین نے اپنی بیوی کی نیند خراب ہو جانے کے خیال سے چھپٹ کر فون اٹھایا اور بنا نمبر دیکھے کان سے لگا لیا۔ کیا آپ جلال الدین صاحب بات کر رہے ہیں؟ اجنبی مردانہ آواز تھی۔ جلال الدین چونکا۔ جی ہاں، دیکھیں میں انسپکٹر خورشید نواز بات کر رہا ہوں۔ جنت بیوی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انسپکٹر کی آواز بے حد کرخ تھی۔ جلال الدین کی چھٹی حس نے کوئی سگنل دیا تھا۔ جی وہ میری، انسپکٹر نے بد تہذیبی سے اس کی بات کاٹ دی، وہ آپ کی کوئی بھی ہوں، ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ جنت بیوی ہماری حراست میں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے فتح شیر کالونی سے اس کے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ آپ جنت بیوی کے رشتہ دار ہیں۔ مہربانی فرما کر آپ تھانے تشریف لے آئیں تاکہ کچھ ضروری نوعیت کی کارروائی پوری کی جا سکے۔ اعلان ختم، فون بند۔ جلال الدین کا دماغ معاف ہو رہا تھا، گویا یہ تھی وہ اطلاع جس کے قبل ازبق اندیشے نے اسے سونے نہیں دیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ صدمے نے اس کی ہمت چھین لی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور ڈریسنگ میں گھس گیا۔
چند منٹ بعد جب اپنی برساتی پہن کر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس بھوت بنگلے سے نکل رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا خوب چیخ چیخ کر روئے، کیونکہ آسمان پر امید کا ایک بھی ستارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جلال الدین نے مایوسی اور بے بسی کے بوجھ سے اپنے کندھوں کو جھکتے محسوس کیا تھا۔ اچھی بھلی سکون سے گزر رہی تھی، کیا پتا تھا کبھی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو رات گئے ملنے والی بری خبر نے یوں بھی اسے ذہنی طور پر ناتواں کر چھوڑا تھا، دوسرے مقامی پولیس اسٹیشن کے عملے کا رویہ انتہائی حوصلہ شکن۔ خدا جانے وہ کیوں بھول گیا کہ وہ ملزم کے رشتہ دار کی حیثیت سے یہاں آ رہا ہے۔ ذہنی طور پر تیار ہو کر آتا تو یقیناً اتنی کوفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دیکھیے محترم، بڑی منتوں کے بعد اس کی بات سن لینے پر راضی ہوئے ایس ایچ او نے اپنے اسٹاف ممبرز کی طرف بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا ملزم سے کیا رشتہ ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، باپ ہیں یا شوہر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ جنت بیوی نے اپنے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا ہے اور آپ نے ملزم کو چھپا کر اس کے جرم میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ اس حساب سے تو آپ کو بھی اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ شکر کریں کہ ہم نے آپ کو کرسی پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جنت کو چھپا رکھا تھا؟ جلال الدین جھنجھلا کر بولا۔ آپ کا ملازم گواہ ہے، ایس ایچ او مسکرایا۔ جلال الدین کے دل و دماغ میں غصے کی شدید لہر اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کے وکیل نے سنجیدگی سے کہا، آپ میری کلائنٹ پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک فائل ایس ایچ او کے سامنے رکھ دی۔ یہ جنت کی رپورٹس ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت شیزوفرینک دوہری شخصیت ہیں اور آج سے نہیں بلکہ پچھلے 4 سالوں سے زیر علاج ہیں۔ وہ جو بھی بولتی ہیں یا کرتی ہیں اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے اس بیماری کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ وکیل صاحب تحمل سے وضاحت کر رہے تھے۔ ایس ایچ او نے چونک کر فائل پکڑ لی، کچھ صفحات پلٹے، پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ یعنی لڑکی پاگل ہے۔ جلال الدین نے شدت کرب سے آنکھیں بھیج لیں۔ کوئی عام انسان جو اس بیماری سے واقف نہیں ہے اس کے لیے شیزوفرینک پاگل ہی ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کی علامت ہر مریض میں الگ ہوتی ہے۔ جیسے جنت، اسے 4 سال پہلے یہ لگنا شروع ہوا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے، جبکہ وہ تو شادی شدہ ہی نہیں ہے۔ جلال الدین کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی۔ تم باہر جا کر بیٹھو، میں معاملات نپٹا کر آتا ہوں، اس نے جھک کر جلال الدین سے دھیمی آواز میں کہا۔ جلال الدین خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ برآمدے کے آگے متوازی چھت سے پانی کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ بارش البتہ رک چکی تھی۔ وہ گرد پر مٹھیاں جما کر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ کیسی تھی زندگی؟ اب تو تیز ہوا سے بکھرے پتوں کی مانند لگتی۔ جس روز اس نے رحمت اللہ اور اس کی بیوی کو جنت کی ذمہ داری سونپی، کس قدر مطمئن ہو گیا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت سے بڑا مرہم بھی بھلا کوئی ہے؟ گردش دوران تو جانے کس کس چیز پر گرد جما دیتی ہے۔ اسے لگا جنت اب محفوظ ہے، لیکن آج کی رات قیامت کی رات تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھر رہی تھیں۔ تبھی ایک ہاتھ کندھے پر آ رکا۔ وہ پلٹا۔ فکر مت کرو جلال الدین، سب ٹھیک ہو جائے گا، مسعود خفیف سا مسکرایا۔ جلال الدین کو لگا اس کا دوست مسکراہٹ کے جھپٹنے لگا کر امید تازہ کر رہا ہے، مگر وہ خود مسکرا بھی نہ سکا۔ کیا کہتے ہیں؟ مبہم سا سوال تھا۔ ضمانت کروانی پڑے گی اور ضمانت کے لیے صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس نے اقبال جرم نہ کیا ہوتا تو معاملہ نپٹانا آسان تھا۔ اب اس کیس پر محنت کرنا پڑے گی، مسعود نے کہا۔ ہم صبح کا انتظار کر لیتے ہیں۔ پاگل مت بنو، باقی رات یہاں بیٹھ کر نہیں بتائی جا سکتی، ہمیں یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ جنت یہاں کیسے رہے گی؟ جلال الدین نے خائف ہو کر کہا۔ نہیں مسعود، میں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ مر جائے گی۔ وہ رو دینے کو تھا۔ مسعود نے مضبوطی سے اس کا کندھا تھام لیا۔ مجبوری ہے جلال، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور جنت کی فکر نہ کرو، لیڈی اسٹاف بھی ہے یہاں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبح عدالت کھلتے ہی میں ضمانت کے کاغذات تیار کروا لوں گا۔ جلال الدین گومگو کیفیت میں کھڑا رہا، پھر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، مگر ایس ایچ او بڑا خراٹ ہے، پرمیشن نہیں دے رہا۔ اس کے لیے بھی صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مسعود،
بے بسی نے جیسے اسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ مسعود نے ترہم سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یوں چھپا کر رکھنا زیادہ بڑا رسک ہوگا۔ تمہیں اسے پہلے ہی فاؤنٹین ہاؤس بھجوا دینا چاہیے تھا۔ مسعود کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ جنت پاگل نہیں ہے مسعود۔ اللہ جانتا تھا یا جلال الدین کہ اس لمحے اس نے خود پر کیسے ضبط کیا تھا۔ غم و غصے سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی، تنفس تیز ہو گیا تھا اور آنکھیں لال انگارہ ہو کر دہک رہی تھیں۔ مسعود نے بغور اس کی حالت دیکھی اور کچھ بھی کہنے سے باز رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہوگا۔ اس نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپکا اور بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ جلال الدین نے تھکے ہارے قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ پھر جس وقت مسعود کے گھر کے باہر گاڑی روکی، مسعود کچھ منٹ سوچتا رہا، پھر حوصلہ دینے والے انداز میں اس کا کندھا تھپک کر اتر گیا۔ ابھی 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ جلال الدین نے خوفزدہ ہو کر اسے پکار لیا۔ تم جنت کو بچا لو گے نا مسعود؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری کیا بساط ہے یار، اللہ بچائے گا۔ مسعود نے بڑھ کر اس کے کندھے کو بھرپور طریقے سے تھپکا۔ اتنی جلدی حوصلہ ہار دو گے تو زندگی کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، انسان کچھ نہیں کرتے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ جلال الدین کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس نے بنا کچھ کہے گاڑی بڑھا دی اور بے مقصد بارش سے بھیگی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے بار بار رحمت اللہ کی ملتجی لہجہ یاد آ رہا تھا۔ میری زنانی کی غلطی ہے صاحب، بچوں کی لڑائی میں خود کود پڑی۔ پڑوسیوں نے غصے میں آ کر پولیس کو اطلاع دے دی کہ فلیٹ نمبر 12 میں کوئی عورت چیختی رہتی ہے۔ پولیس آئی تو بی بی صاحب نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ معاف کر دو صاحب، ہم سے آپ کا نقصان ہو گیا، مگر آپ تو مائی باپ ہو، آپ نے ہی سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو کسی عورت کو گھر میں چھپا کر رکھنے کے الزام میں ہم غریب دھر لیے جائیں گے۔ وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا۔ جلال الدین نے آنکھیں زور زور سے جھپک کر آنسوؤں کو دھکیلنا چاہا، مگر سینے میں کر کے جکڑ سے چلنے لگے تھے۔ حلق میں سسکیاں ادھم مچا رہی تھیں، آنکھوں میں کرچیوں کی چبھن بڑھنے لگی تھی۔ ہوا شدید تھی، ماضی کے اور اوک خود بخود پلٹنے لگے۔ اور ماضی کا سفر ہر ایک کے لیے خوشکن بھی نہیں ہوتا۔ جلال الدین کا درد 2 چند ہوا تھا، بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ سینے میں دبی سسکیوں کو روک نہیں سکا۔ اور اس روز جب سڑکوں پر صبح کا ضبط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، اس مردہ اور مایوس جلال الدین گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ ماضی کا سفر اسے آنسوؤں کے ہمراہی میں طے کرنا تھا۔ گرمیوں کے طویل دن تھے، سورج دھوپ نہیں آگ اگلتا تھا۔ سارا دن کھیتوں پر سنہرے غبار چھایا رہتا، جس سے بصارت گم ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ چرند پرند بولائے بولائے پھرتے، لیکن کسانوں کو یہ موسم کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے سارا سال کٹائی کے اس موسم کی راہ دیکھی ہوئی ہے۔ اس موسم میں گائے جانے والے مخصوص گیت وہ سارا سال گنگناتے ہیں، تاکہ ان کے بچے ان گیتوں کو یاد کر لیں اور جب کٹائی شروع ہو تو زور و شور سے ان گیتوں کو گائیں اور ان کی ہمت بڑھائیں۔ ڈھول کی تھاپ ان کے وجود میں بجلی بھر دیتی ہے، اور جب ڈھول اور گیت کے بول ایک ساتھ ان کی سماعت سے ٹکراتے ہیں تو وہ ایک عجیب آویلا انگیز جذبے کے تحت اپنی درانتیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کھیتوں کے کھیت صاف کر ڈالتے ہیں۔ جب ایک کسان کا کھیت مکمل ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کسان کے کھیت میں اس کا ہاتھ بٹانے پہنچ جاتا ہے، اور یوں کٹائی کا موسم ختم ہونے سے قبل سب کے کھیت خالی ہو جاتے ہیں۔ دین محمد بھی انہی کسانوں میں سے ایک تھا۔ پنجاب کے مغربی علاقے میں دیپال پور سے تھوڑا آگے اس کا گاؤں تھا۔ 6 مربع زمین تھی جسے وہ بڑی چاہ سے کاشت کرتا تھا۔ اس نے چند ملازم بھی رکھے تھے، مگر بولائی اور کٹائی کے دنوں میں مالک اور نوکر کا فرق بھلا دیتا تھا۔ 6 مربع زمین اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی اور کہتا تھا، جب تک کھیت کو محبت نہ دوں گا تو یہ بھی پھل نہ دے گا۔ وہ اپنی زمین، اپنے کھیتوں سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اس موسم میں اس کی عجیب حالت تھی۔ وہ جو ڈھول کی پہلی تھاپ پر سر دھنتا اپنی درانتی لے کر سب سے پہلے کھیتوں میں اترتا تھا، آج دور کھڑا آنکھیں گاڑے اپنے بھرے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک بالی سنہری اور دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ساتھ والے کھیت اکمل چودھری کے تھے، جن میں بس ایک دن کی کٹائی باقی رہ گئی تھی۔ پہلی کٹائی مکمل ہونے کا مطلب تھا گندم کی پہلی منڈی میں پہنچ جانا۔ اگر اس کی گندم آخر میں پہنچتی تو اونے پونے ہی بکتی۔ 1-2 روز میں کٹائی ہو جانی چاہیے۔ اکمل کی سپاٹ زمین کو دیکھتے ہوئے اس نے تشویش سے سوچا،
مگر یہ سوچ زیادہ دیر اس کے ذہن میں نہیں رہی۔ اس کی سوچوں کا رخ ایک بار پھر اپنی بیوی کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی اور چند روز میں ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اپنی شادی کے 8 سالوں میں وہ اپنے 6 نومولود بچوں کو ان کی پیدائش کے اگلے ہی روز دفنا چکا تھا۔ بعض اوقات وہ سوچتا، اللہ اسے آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے؟ حالانکہ آج تک اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ صوم و صلات کا پابند مسلمان تھا۔ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی حتی المقدود پورے کرتا تھا۔ صدقہ خیرات بھی کرتا تھا۔ گاؤں کے کئی ایسے غریب گھرانے تھے جن کی کفالت پچھلے کئی سالوں سے بالکل خاموشی سے کر رہا تھا۔ ہر روز کئی لوگوں کے ہاتھ اس کے حق میں دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ وہ ہر بار اپنی بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتا تھا۔ 9 ماہ وہ بالکل ٹھیک رہتی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا تو پتہ چلتا وہ پیدائش سے چند روز پہلے ہی دم توڑ چکا ہے۔ اس نے بساط بھر علاج کروائے، دم دروز سب آزما لیا، لیکن نتیجہ وہی، صفر کا صفر۔ اور اب پھر اس کی بیوی امید سے تھی۔ دین محمد چاہ کر بھی اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے تہہ دل سے دعا گو تھا، مگر کہیں اندر سے دل کے کسی کونے میں وہ خوف چھپا بیٹھا تھا جس کی عمر 6 سال تھی۔ میں کل ہی کٹائی کا کام شروع کروا دوں گا، اس نے پکا عہد کر لیا تھا۔ جانے پہچانے راستوں پر رینگتی ہوئی ٹیکسی کا یہ کم و بیش 5واں چکر تھا، اور سمینہ کا دل چاہ رہا تھا اس بار تھوڑی سی ہمت کر کے معاویہ کے سامنے اعتراف کر ہی لیں کہ ان کی یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دونوں ٹیکسی ڈرائیور سمیت بھٹک چکی ہیں۔ لیکن معاوی کے سامنے اعتراف یعنی اگلے کئی روز تک اسے خود پر ہنسنے کا موقع فراہم کرنا۔ سمینہ نے وہیں چپکے سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ٹیکسی کی کھڑکی میں گھس کر زیادہ شدت سے رہائش گاہوں کے باہر لگی نیم پلیٹس دیکھنے لگی۔ بنگلہ نمبر 27 نہیں مل رہا تھا، سو اس چکر میں بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ ایک بار ٹاؤن تھا، اور جہاں زیب بلاک کا بنگلہ نمبر 27 ان کا مطلوبہ ایڈریس۔ اپنی یادداشت پر تو خیر انہیں ہمیشہ سے ہی بھروسہ رہا تھا۔ پھر فیض کے دوست توقیر صاحب نے ایڈریس سمجھایا بھی بڑے اچھے طریقے سے تھا۔ مین روڈ سے بلاک میں داخل ہو کر جو پہلی گلی ہے، بائیں ہاتھ اس میں ٹرن لے لیجیے گا، پھر سیدھے جا کر تیسری گلی میں دائیں ہاتھ، اس گلی میں جو دوسری گلی ہے اس میں پھر دائیں طرف 27 نمبر بنگلہ آپ کو دور سے ہی دکھائی دے جائے گا۔ نیوی بلو کلر کا گیٹ ہے اور لائٹ بلو باؤنڈری وال، فرنٹ پر بڑا سا ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، سیاہ رنگ سے اور جلی حروف میں۔ انہوں نے فون پر ایڈریس سمجھایا، انہوں نے حفظ کر لیا۔ میں نے اتنی نشانیاں بتا دی ہیں، بنگلہ نہ ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ کہ مین گیٹ پر ہی آپ لوگوں کا میں منتظر رہوں گا، دوسرا میرا سیل نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ سمینہ نے نہ نمبر لکھا نہ ایڈریس، بھروسہ کیا تو وہ بھی اپنی یادداشت پہ، لیکن آج کی تاریخ میں اتنی خواری مقدر میں پہلے ہی طے پا چکی تھی۔ پہلی گلی میں تو کامیابی سے پہنچ گئے، اصل مسئلہ وہاں ہوا جہاں دوسرا ٹرن تھا۔ یہاں شامیانے لگا کر دیگیں پک رہی تھیں۔ ڈرائیور بولا، باجی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ہم اگلی گلی سے گاڑی نکال لیں گے۔ باجی نے سچ مچ فکر چھوڑ دی، لیکن اگلی گلی میں سیوریج پائپ لائن کے لیے کھدائی ہو رہی تھی۔ اس سے اگلی گلی سے گاڑی تو نکل گئی مگر راستہ کھو گیا، اور اصل دقت یہیں سے شروع ہوئی۔ اب 1.5 گھنٹے سے وہ لوگ انہی گلیوں میں گھوم رہے تھے، مگر 27 نمبر بنگلہ مل کر نہ دے رہا تھا۔ چھٹے چکر میں سمینہ کو یقین ہو گیا کہ اس بار تو ٹیکسی ڈرائیور ضرور ہی ان دونوں کو زبردستی اتار کر چکتا بنے گا، لیکن ان کا یقین غلط ثابت ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے پہلے ماوی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا ممی، یا تو توقیر انکل سے مجھے ایڈریس سمجھ لینے دیں یا ایڈریس کہیں لکھ ہی لیں، مگر مجال ہے جو آپ نے میری بات مانی ہو، آپ کبھی میری کوئی بات نہیں مانتی۔ سمینہ نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کو دیکھا۔ بلیک جینز پر براؤن کرتا پہنے، سن گلاسز کو اس نے ماتھے پر ٹکا رکھا تھا اور منہ خفگی سے پھلا ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری نہیں، تم پر میری بات ماننا فرض ہے، مجھ پر نہیں۔
انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی سابقہ دلچسپی جاری رکھی۔ کمال ہے، ایک ایڈریس کے معاملے میں ماں بیٹی کے حقوق و فرائض کا کیا دخل؟ ماوی نے اکتا کر کہا، پھر بولی، اونلی گاڈ نوز، صرف خدا جانتا ہے یہ 27 نمبر بنگلہ ملے گا بھی یا نہیں۔ مجھے تو چانس نہیں لگ رہا۔ آپ کو یقین ہے نا ممی، توقیر انکل نے 27 کہا تھا۔ اچھا، آپ کو مالک مکان کا نام تو یاد ہوگا؟ ہم یہاں کسی سے ایڈریس پوچھ بھی تو سکتے ہیں۔ اب میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیا جواب دوں؟ تمہاری کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں جس کا جواب دیا جا سکے۔ آپ مجھے ایڈیٹ سمجھ رہی ہیں؟ صدمہ بڑا شدید تھا۔ ماوی، چپ ہو کر بیٹھو، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ممی، اس نے التجا کی، میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی ہے۔ چپ ہو کر بیٹھتی ہوں تو تھکن اور بھوک سے دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ چلو، بھوک تو سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں تم ٹھیک سے نہیں کھا پاتی، لیکن یہ کیا تھکن تھکن کی رٹ لگا رکھی ہے، جیسے آئی لینڈ سے جہاز میں بیٹھ کر نہیں بلکہ جہاز کو کندھوں پر بٹھا کر یہاں تک آئی ہو۔ انہوں نے اچھے خاصے اس کے لتے لے ڈالے۔ ممی، وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے کہا تھا، بلکہ اب بھی کہہ رہی ہوں، صرف آج کا دن کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی تو رہا جا سکتا ہے۔ پھر توقیر انکل سے رابطہ کر کے جو سکون گھر میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ سمینا نے بات ہی ختم کر دی۔ بھیا، ذرا ٹیکسی روکیے، باوی نے حتم الانداز میں قدرے بلند آواز سے کہا۔ ٹیکسی رکنے سے قبل ہی سمینا اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ خبردار ماوی، کسی سے ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں یہیں رہنا ہے تو کسی کو ہمارے انجان ہونے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں اسی شہر کی رہنے والی ہوں، ایڈریس ڈھونڈ لوں گی۔ تمہیں پاکستان کے حالات نہیں پتہ، اکیلی عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ 14 سال پہلے اس شہر کی رہائشی بنی تھیں، وہ بھی محض چند مہینوں کے لیے۔ 14 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے ممی۔ اس نے ٹیکسی کے قریب سے گزرتے لڑکے کو بلا کر ایڈریس پوچھا۔ لڑکا چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ جس گیٹ کے سامنے آپ کھڑی ہیں یہی تو ہے؟ دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ نیم پلیٹ تو خیر سے تھی ہی نہیں، دیواروں اور گیٹ کا رنگ بھی مختلف۔ آر یو شیور کہ یہی 27 نمبر ہے؟ یہ 27 ڈی ہے۔ یقیناً آپ کو ایڈریس سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کا سامان اتار دوں؟ جی نہیں، شکریہ، ماوی نے رکھائی سے کہا، اور دونوں ماں بیٹیاں اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کر باہر نکل آئیں۔ صبح کا وقت تھا اور گورنمنٹ کالج کے سامنے صبح کے وقت تھی مخصوص افراتفری۔ پک اپ سے اترتی طالبات، اکا دکا رکشے، 2-3 موٹر سائیکل، سفید براق یونیفارم، رنگ برنگے آنچل، زندگی سے بھرپور تر و تازہ چہرے، خوابوں سے سجی آنکھیں۔ کون سا رنگ ہے کائنات کا جو یہاں دکھائی نہ دیتا ہو؟ کیا جانے، جتنی رہنائی کالج گیٹ کے باہر دکھائی دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ اندر ہوتی ہیں۔ یہ اس رہنائی کی ہی تو کشش ہے جو کئی منچلوں کو گرلز کالج کے سامنے صبح سویرے آ کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو کبھی خوبصورتی متاثر نہیں کرتی، وہ کبھی کسی رہنائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کا اپنا ہی مخصوص سا بے لچک مزاج ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے پیدا ہوئے تھے تو سینے میں پتھر فٹ کروا کر آئے تھے۔ کھل کر ہنستے تھے عید کا چاند دیکھ کر، یعنی سال میں 2 بار۔ مسکراتے البتہ مہینے کے مہینے ہیں۔ آنکھیں خوبصورت ہوں تو زندگی کی چمک سے آری، پیشانی روشن ہو تو ہمہ وقت سلوٹیں ڈال کر اس روشنی کو مانند کیے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی قسمت میں ہو، عموماً وہ اپنی قسمت سے شکوہ کناہ ہی نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار، یعنی سال میں 1 یا 2 بار۔ شبی الباس کو دیکھ کر اسے بھی اپنی قسمت سے ایسا ہی شکوہ محسوس ہونے لگتا تھا۔ اس روز جب کالج کے سامنے گاڑی رکی، 4تھ ایئر کی 3 لڑکیاں لاپرواہی سے آنچا سر پر رکھے زور زور سے ہنستی گیٹ سے اندر جا رہی تھیں۔ عباس نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا۔ کہکے لگاتی ہوئی عورتیں کتنی بری لگتی ہیں، اس نے سوچا، پھر ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ تہذیب سے چادر اوڑھے، پائے سینے سے لگائے، بیگ کا فیتہ مٹھی میں دبوچے اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عباس نے آٹومیٹک طریقے سے دروازہ ان لاک کیا۔ واپسی پر میں پک کرنے نہیں آؤں گا، ڈرائیور آئے گا۔ گاڑی زن سے اس کے قریب سے نکل گئی۔ اس کا ملبوس بری طرح پھڑپڑایا، پھر شانت ہو گیا۔ دل کی البتہ الگ کہانی ہے۔ وہ سست روی سے اندر آئی۔ نمرہ اور عبیر جانے کب سے اس کی منتظر تھیں۔ ادھر اس نے گیٹ عبور کیا، ادھر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ گھیسنی میسنی چلاکو ماسی، وہ جو اپنی ہی دھن میں تھی بری طرح سٹپٹا گئی۔ کیا مصیبت آ گئی؟ مصیبت تو اب تم پر آئے گی، عبیر نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے
غضب خدا کا، ہماری سہیلی جسے ہماری بیسٹ فرینڈ ہونے کا بڑا شدید دعویٰ ہے، ہماری ناک کے عین نیچے ایک بے تحاشا ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ہر روز آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ بے تحاشا ہینڈسم لڑکا، بیسٹ فرینڈ؟ تنوی نے ہر لفظ پر حیرانی سے زور دیا، پھر بولی، تم لوگ کس کی بات کر رہے ہو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا لا علمی ہے، بلکہ کیا ادائے بے نیازی ہے، ابین نے جل کر کہا۔ ہم آپ کی ہی بات کر رہے ہیں محترمہ تنوی صاحبہ، اب نمرہ بولی تھی۔ وہ تو آج اتفاق سے تمہارا انتظار کرنے یہاں گیٹ سے قریب کھڑے ہو گئے، تب اکنامکس والی زارا نے بتایا کہ تم پچھلے ایک ہفتے سے اس لڑکے کے ساتھ کالج آ رہی ہو جس کی گاڑی سے ہم نے تمہیں آج اترتے دیکھا ہے۔ اچھا، میں اب سمجھی، تنوی نے اطمینان سے کہا، لیکن میں اب تک نہیں سمجھی کہ تم نے اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے کیوں چھپائی، ابین نے خفگی سے کہا۔ جس وقت زارا ہمیں بتا رہی تھی مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں، غضب خدا کا، سہیلی تم ہماری ہو اور تمہارے افیئر کے بارے میں ہمیں زارا سے پتا چل رہا ہے۔ کیا بک رہی ہو؟ تنوی کو پتنگے لگ گئے، دل چاہا کہ کھینچ کر ایک تھپڑ لگائے ابیر کو۔ وہ شبیہ الباز بھائی تھے، میرے بڑے ماموں جان کے بیٹے ہیں، ایک ہفتے سے وہ مستقل گھر پر ہیں تو آ جاتے ہیں مجھے ڈراپ کرنے، اس نے تفصیل سے بتایا، مبادا اس کی ذہین و فطین سہیلیاں کچھ اور سوچنا شروع کر دیں۔ مگر ابیر کو یقین نہ آیا، بازو باندھتے ہوئے بولی، لیکن تم نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا کزن اتنا خوبصورت ہے، انداز سوالیہ تھا۔ لاحول ولا قوت، کس قدر زنانہ لفظ ہے خوبصورت، نمرا نے جھجھلی لی۔ تنوی نے گھور کر اپنی دونوں سہیلیوں کو دیکھا، پھر بولی، میں نے تم لوگوں کو یہ بھی تو نہیں بتایا کہ میرا کوئی کزن بدصورت ہے، اس کا انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ ابھی نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زوردار کہکے لگایا، تمہیں نہیں پتا یار، کزن یا بھائی اگر ہینڈسم ہو، بس سارے روزگار ہو اور شادی کی عمر کا ہو تو کالج میں اس کی گریس مارکس ملتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی تصویریں صرف ایک بار لا کر کالج میں افواہ کی طرح پھیلا دینی ہوتی ہے، اس کے بعد آدھے کالج کی لڑکیاں شرطیہ آپ کے بھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی گرویدہ ہو جاتی ہے، پھر آپ کو رضا کارانہ طور پر نوٹس ملنے لگتے ہیں اور آپ چاہیں پورا سال کلاسز بند کرتی رہیں، آپ کی حاضری کبھی شارٹ نہیں ہوتی۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی یہ گڑ آزما کر دیکھ لو، اگلے سال کی تیار شدہ نوٹس بھی نہ مل گئے تو میرا نام بدل دینا، اس نے کھنکھارتے ہوئے لہجے میں آنکھ کا کونا دبا کر کہا تھا۔ مجھے ایسی اونچی حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے رکھائی سے کہا اور قدم آگے بڑھایا، مگر نمرا نے سرعت سے اس کو پکڑ کر کھینچا۔ سنو نا، میں کیا کہہ رہی تھی کہ اس کا لہجہ بڑا خوابناک سا تھا۔ وہ شہزادہ تمہارا بھائی ہے اور میں تمہاری سہیلی، جب بھی اس کی شادی کا خیال آئے تو میرا نام ضرور ذہن میں رکھنا، اس نے شرمانے کی حد کر دی تھی۔ ابیر نے کہکے لگایا، اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پر تالی بجا کے، لو جی، ایک نمونہ تو فوراً تیار ہے۔ تنوی کا جھنجھلاہٹ کے مارے برا حال تھا۔ تم لوگ بالکل پاگل ہو، شبی بھائی میرا مطلب ہے وہ صرف میرے بھائی نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نمرا نے حیرانی سے پوچھا۔ پوری کالونی کی لڑکیوں کے بھائی ہیں؟ اوہ ہو، تنوی کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا۔ اللہ نے دنیا بھر کی ناسمجھ اور مسخری سہیلیاں مجھے ہی کیوں دی ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ شبی بھائی میرے منگیتر ہیں، اس نے نظریں جھکا کر بیزاری سے کہا۔ ان دونوں کے لبوں سے چیخ نکل گئی، قریب سے گزرتی لڑکیاں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگیں۔ تم ایک عدد منگیتر کی مالک ہو اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں، ابیر نے صدمے سے کہا۔ آہستہ بولو خدارا، کیا پورے کالج میں اعلان کروانا ہے؟ تنوی، نمرا کی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، تمہیں میرے حق پر ڈاکہ ڈالتے ذرا شرم نہیں آئی؟ تنوی نے جھنجھلا کر ایسے دھپ رسید کی۔ میں تمہارے حق پر ڈاکہ کیوں ڈالوں گی؟ میری منگنی تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ کس کے بچپن میں؟ تمہارے بچپن میں یا ان کے بچپن میں؟ خیر یہ تو مذاق کی بات ہے، اب تم ہمیں بتاؤ، اتنی اہم بات ہم سے چھپا کر کیوں رکھی؟ ابھی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نمرا بھی سر ہلانے لگی، جبکہ ہمیں اپنی فرینڈ زیبی کہتی ہو۔ یار یہ اتنی اہم بات نہیں تھی کہ میں بتاتی، اس نے سادگی سے کہا۔ اچھا اب بنو مت، نمرا نے ٹوک دیا، منگنی ہونا کوئی ایسی معمولی بات بھی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے سینئرز میں سے کسی کی منگنی ہو جائے تو وہ کیسے مٹھائی بانٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اہم بات بھی نہیں ہے، وہ سابقہ انداز میں بولی۔
پھر یہ تو اتنی پرانی بات ہے کہ مجھے بتانے کا خیال ہی نہیں آیا. ابھی بھی اگر تم لوگ افیئر والی باتیں نہ کرتی تو میں کبھی نہ بتاتی. عروج کو پتا ہے؟ ابھی نے آنکھیں مٹکائیں. تنوی نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا. وہ جتنا زیادہ عروج کے ذکر سے گریز کرتی تھی اس کی سہیلیاں اتنا ہی اس کا ذکر کرتی تھیں، محض اس سے تنگ کرنے کے لیے. اسے کیسے پتا ہوگا جبکہ تم لوگ بھی نہیں جانتی؟ اس نے تحمل سے کہا. خدارا، اب عروج کو تو کیا کسی کو بھی مت بتانا. ہم کیوں بتائیں گے؟ اس بیچاری کو پتا چلا تم منگنی شدہ ہو تو ایک بار تو ضرور صدمے سے غش کھا کر گر پڑے گی. آج تو بالکل نہیں بتانا. ابیر اور نمرا نے آپس میں طے کیا. صرف آج نہیں، کبھی بھی نہیں بتانا، اس نے زور دے کر کہا. لیکن آج تو خصوصیت سے نہیں بتانا. اس کی سالگرہ ہے. اتنا تیار ہو کر آئی ہے کہ لڑکی کم مسخری زیادہ لگ رہی ہے. کالج کی آدھی لڑکیاں اسے وش کرنے کے لیے گلاب کے پھول لے کر آئی ہیں جبکہ وہ خود صبح سے تمہاری منتظر ہے. میں نے خود اسے ایک بڑا سا بوکے ہاسٹل کے مدرسے کے پاس رکھواتے دیکھا تھا. نمرا نے صاف مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. تمرا، میں نے کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. تو پھر تم ہمیں بتا دو تمہیں کیسی باتیں پسند ہیں، ہم وہی کر لیا کریں گے. چلو کلاس روم میں چلیں. پہلے وعدہ کرو ہمیں اپنی اور اس اپنی منگیتر کی ساری باتیں بتاؤ گی. مثلاً کون سی باتیں؟ ارے میڈم فری کلاس روم کی طرف جا رہی ہیں، میں جا کر سیٹیں رکھتی ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ. مگر نیکسٹ پیریڈ میں سب بتانا پڑے گا. ویسے ایک بات ہے تنوی، تم دونوں ساتھ ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے. تمہارا منگیتر سچ مچ بہت پیارا ہے. ابیر اور نمرا تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس روم کی طرف چلی گئیں. پیارے تو خیر پہاڑ بھی ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی نا. بوجھل دل کے ساتھ اس نے قدم کلاس روم کے بجائے اسپورٹس گراؤنڈ کی طرف موڑ لیے تھے. بھائی میری ایک بات سن لیں سب لوگ. مسز آفتاب نے چائے کے مگ پر چمچ بجا کر پہلے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر مگ کو سر سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اعلان کرنے والے انداز میں کہا تھا. آپ تو پہلے اتنا بولتی ہیں مسز آفتاب کہ کسی اور کی بات سننے کی نوبت ہی نہیں آتی. اس پر سے ایسا اصرار. خوب. بیگم نواز کی بات پر ایک زبردست کہکا لگا تھا اور ہنسنے والوں میں سب سے بلند مسز آفتاب کی اپنی آواز تھی. لیکن جو بات میں اب کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے. دل خوش ہو جائے گا سن کر. اچھا تو پھر کہہ ڈالیں. سب ہمتن گوش ہو گئیں. بات یہ ہے کہ اگلی بار جب بھی سوسائٹی کی میٹنگ رکھی جائے گی سارا انتظام مسز دانیال کیا ہوگا. ان کا انداز بڑا حتمی سا تھا. حیران تو سبھی ہو گئیں. خود سروت بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی. کیوں بھائی، ابھی پچھلے مہینے ہی تو سروت نے اپنے یہاں انتظام کیا تھا. باجی نصرت نے سب سے پہلے سوال اٹھایا. اگلی میٹنگ بھی اگر نور بانو کے گھر رکھی گئی تو میری طرف سے معذرت. میں اپنے معاہدے پر اتنا ظلم نہیں کر سکتی. سروت کے گھر جائیں گے تو یہ تو پتا ہوگا کہ چائے اچھی پینے کو ملے گی. مسز آفتاب نے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھتے ہوئے اتنی بے چارگی سے کہا تھا کہ دبی دبی سی ہنسی سارے میں بکھر گئی. یہ تو بالکل ٹھیک بات کہی ہے. چائے تو خیر نور بانو نے بھی بری نہیں بنائی مگر جو ذائقہ سروت کے ہاتھ میں ہے وہ اس بلاک کی کسی اور عورت کے ہاتھ میں نہیں. باجی نصرت نے پوری سچائی سے کہا تھا. بیگم نواز زور زور سے سر اسبات میں ہلانے لگی. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. عشاء کے بعد مسجد سے واپسی پر نواز کو دانیال بھائی اپنی طرف لے گئے. واپس آ کر نواز مجھ سے کہنے لگے کسی روز جا کر سروت بھابھی سے چائے بنوا کر پی آؤ. اپنے بنائے ہوئے جوشاندے اور چائے کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. اس بات پر ایک اور کہکا بلند ہوا. تو بس پھر فائنل ہوا. اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو سرور کے گھر میٹنگ ہوگی. مسز آفتاب نے کہا. ساتھی بولی تم بھی تو کچھ کہو سروت تاکہ ہمیں یہ سوچ کر شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے خود کو تمہارے گھر سیلف انوائٹ کیا ہے. ان کا انداز بڑا دلچسپ سا تھا. سروت اپنے مخصوص انداز میں مسکراتی رہی. اس میں شرمندگی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگلی میٹنگ میرے گھر ہی ہوگی بلکہ آپ لوگوں کا جب بھی دل چاہے آپ لوگ بلا تکلف میرے گھر آ سکتی ہیں. انہوں نے خوش دلی سے کہا تھا. بھائی صرف چائے ہی کیوں، سروت تو کھانا بھی بہت لذیذ بناتی ہیں. شیلا بھی بولی. لو بھائی انہوں نے تو اب لنچ یا ڈنر کا بندوبست شروع کر دیا. باجی نصرت نے جملہ اچک لیا. سارے میں زندگی سے بھرپور ہنسی بکھر گئی. کیوں نہیں، آپ لوگ میری طرف لنچ کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی. گالوں پر پڑے ڈمپل اور بے تحاشا چمکدار آنکھیں اس وقت بھی وہ اتنی دلکش لگیں کہ نصرت باجی دیکھتی ہی رہ گئیں. ایک بات سچ سچ بتانا سروت،
دانیال بھائی تمہاری اسی مسکراہٹ پر فدا ہوئے تھے یا نہیں؟ دانیال ان کے سگے خالہ زاد تھے اور یہ بات اس ٹولی کی ہر ممبر کو معلوم تھی۔ صرف مسکراہٹ کیوں، دانیال بھائی پوری کی پوری ثروت پر فدا ہوئے ہوں گے، مسز آفتاب نے کہا۔ میں نے اس کی شادی کی ابتدائی دنوں کی تصویریں دیکھی ہیں۔ یقین مانیے شادی کے اتنے سال بعد بھی اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا، ویسی کی ویسی ہے۔ انہوں نے رشک سے ثروت کو دیکھا۔ اب اتنی بھی غلط بیانی نہ کریں مسز آفتاب، ثروت نے بری طرح جھیمتے ہوئے کہا۔ اچھی خاصی موٹی ہو چکی ہوں میں، بلکہ دانیال نے تو شادی کے شروع میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ واک کیا کرو، مگر اتنے سالوں کی واک کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، حیرانی ہے، دانیال بھائی ایسا کہتے رہے ہیں؟ بیگم نواز نے کہا۔ دراصل مرد بہت ناشکرے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں اپنے اندر کوئی خصوصیت ہو یا نہیں، بیوی ہر لحاظ سے پرفیکٹ نظر آئے۔ نہیں بھائی، دانیال تو بہت صابر انسان ہے۔ شروع میں مجھے واک کے لیے کہتے تھے، اب کہتے ہیں کیا ضرورت ہے خود کو تھکانے کی، تم ایسی ہی اچھی لگتی ہو، ثروت نے جلدی سے کہا۔ واقعی ایسا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ تم لوگوں کا کپل یوں بھی پرفیکٹ لگتا ہے۔ باجی نصرت نے صدقے دل سے تعریف کی تھی۔ سبھی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ فاطمہ، آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، کہاں تک پہنچی یہ مہم؟ ثروت نے موضوع بدل دیا۔ فائزہ کو اپنا دکھ سنانے کا موقع مل گیا۔ وہیں کی وہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اچھے لڑکے نہیں ملتے، ہمیں اچھی لڑکی کی تلاش میں جوتیاں گھسنا پڑ رہی ہیں۔ ارے مجھے یاد آیا، نور بانو کچن سے نکلی تھی۔ مسز دانیال، جس وقت میں مارکیٹ سے آ رہی تھی آپ کے گھر کے باہر ٹیکسی رکی دیکھی تھی میں نے، شاید کوئی مہمان تھی، بڑی پیاری سی لڑکی تھی، میں بتانا بھول گئی۔ مہمان تو نہیں، کرایہ داروں نے آنا تھا آج، ممکن ہے وہی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں، شازیہ کو کہہ کر بھی آئی تھی، اگر کرایہ دار پہنچ جائیں تو فون کر دیں۔ ثروت کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ارے ثروت، تم اپنا بنگلہ کرائے پہ چڑھا رہی ہو؟ پورا بنگلہ نہیں نصرت باجی، صرف اینیکسی۔ اللہ خیر، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کرایہ وصول کرنے کی؟ دانیال بھائی کی ملازمت تو ٹھیک جا رہی ہے نا؟ نور بانو نے فکرمندی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ ہر گروپ میں، ہر کمپنی میں ایک نہ ایک ممبر ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی بات طنز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اللہ کا کرم ہے، دانیال کو تو خود بھی کرایہ دار رکھنے کا شوق نہیں، لیکن ان کے بڑے قریبی دوست ہیں توقیر صاحب، انہی کے ریفرنس سے کوئی فیملی آ رہی ہے ہماری اینیکسی میں۔ آئرلینڈ سے آ رہے ہیں یہ لوگ، چند مہینوں کے لیے گھر چاہیے تھا، بلکہ شاید صرف خواتین ہی ہیں، تو توقیر بھائی کہہ رہے تھے کوئی قابل اعتماد لوگ ہونا چاہیے۔ دانیال تو کرایہ لینے پر راضی ہی نہیں تھے، مگر وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، ناچار ہمیں ہی ماننا پڑا۔ ثروت نے محض نور بانو کی تشویش کے لیے اتنی لمبی بات کی، جتنی لمبی بات کی انہیں عادت نہیں تھی، مگر نور بانو بھی اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں والے انداز میں آنکھیں مٹکانا نہ بھولیں۔ اچھا میں چلوں؟ ثروت نے دلی دل میں جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کیا بھائی ثروت، اتنے دن کے بعد تو ملاقات ہو رہی ہے اور تم اس قدر جلدی جا رہی ہو؟ ابھی تو کتنی ساری باتیں کرنا تھی، مسز آفتاب نے کہا۔ پھر کبھی مسز آفتاب، ابھی میرا جانا ضروری ہے، ولی اور ولید تو ابھی گھر آئے نہیں ہوں گے، اور آنیہ بھی آج اپنے پریکٹیکل کی وجہ سے لیٹ آنے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا ثروت، نور بانو کہہ رہی ہیں تمہاری کرایہ دار بڑی پیاری لڑکی ہے، ذرا دیکھ بھال لینا، یاد ہے نا میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک زبردست کہکا اس بات پر بلند ہوا تھا۔ ثروت بھی مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ جس وقت یہ وہاں پہنچی، آنیہ کو کالج سے واپس آئے چند منٹ ہی گزرے تھے۔ آنیہ بیٹا، میں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، سمینہ آپا سے ابھی میری بات ہوئی ہے، وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی ہیں، آپ انہیں اینیکسی دکھا دیں۔ توقیر انکل نے فون پر کہا تھا۔ اینیا نے فون بند کیا، کتابیں ایک طرف رکھی، شوز اتار کر سلیپرز پہنے اور باہر آ گئے۔ شازیہ ڈرائی وے پر تیز تیز قدم اٹھاتی اسی طرف آ رہی تھی۔ باجی، باہر دو عورتیں، تم جا کر کھانا گرم کرو، میں دیکھتی ہوں۔ گیٹ کے باہر وہ دونوں متضاد تاثرات کے ساتھ کھڑی تھیں، سمینہ منتظر، ماوا بیزار۔ اس سے پہلے کہ سمینہ کچھ کہتی، اینیا نے کہا، میری ابھی توقیر انکل سے بات ہوئی ہے، مجھے پتا ہے آپ سمینہ آنٹی ہیں، اور یہ اس نے سوالیہ نظروں سے ماوا کی طرف دیکھا۔ یہ ماوا ہے، میری بیٹی۔ اوہ پریٹی نیم، آئی ایم اینیا، یہ ہمارا گھر ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔
ہوں مالک مکان، نائس ٹو میٹ یو۔ ماوا نے خوش دلی سے ہاتھ بڑھایا، جیسے اینیا نے مسکرا کر تھام لیا۔ مالک مکان نہیں، مالک مکان کی بیٹی۔ آئے آنٹی، میں آپ لوگوں کو آپ کا پورشن دکھا دیتی ہوں۔ اینیا نے چابی لگا کر انیکسی کا دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہو کر ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ سامان یہیں چھوڑ دے، میں ملازم سے کہہ کر اندر رکھوا دیتی ہوں۔ ماوا کو سوٹ کیس اٹھاتا دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی پہلی نظر پلازما ٹی وی پر پڑی، جس کی اسکرین اتنی چمکدار تھی کہ گمان گزرا ابھی ابھی پیکنگ کھولی گئی ہے۔ نرم نرم سا سبز اور گولڈن رنگ کا سینٹر کارپیٹ، دیواریں چمکدار، فرش صاف ستھرا۔ پہلی ہی نظر میں سمینا کا دل خوش ہو گیا۔ آئے آنٹی، میں آپ کو باقی رومز بھی دکھا دیتی ہوں۔ ان کی دلچسپی بھاگ کر اینیا نے جلدی سے کہا۔ اس وقت سروت یہاں موجود ہوتی تو اس کا اس قدر ذمہ دارانہ رویہ دیکھ کر ضرور غش کھا جاتی۔ یہ 2 بیڈ رومز ہیں، 2 اٹیچ باتھ، یہ لانچ، اس طرف کچن ہے، اور کچن کے ساتھ ہی چھوٹا سا گارڈن بھی ہے جو سینٹر لان سے اٹیچ ہے۔ ممی نے صبح ہی یہاں کی صفائی کروائی ہے۔ ہوپ یو لائک اٹ، اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ گھر تو خیر بہت اچھا ہے، ہمیں 2-4 مہینے یہیں ہی رہنا ہے۔ اتنے عرصے کے لیے ایک سجا سجایا پورشن مل رہا ہے تو کیا برا ہے، گھوم پھر کر دیکھ لینے کے بعد ماوا نے کہا۔ ویسے میں یہ تو جانتی تھی کہ پاکستان میں گھر بہت بڑے اور ویل ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے اینیا کو دیکھتے ہوئے پوری صداقت سے کہا۔ اینیا ہنس دی۔ پتا تو خیر مجھے بھی نہیں تھا کہ آئرلینڈ سے آئے ہوئے لوگ اتنے گڈ لکنگ اور گریسفل ہوتے ہیں۔ اس کا انداز شریر سا تھا۔ ماوا سنجیدگی سے بولی۔ نہیں خیر، سب تو نہیں ہوتے، کچھ کچھ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں۔ پھر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ بہرحال اس خوابی تعریف کا شکریہ، میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ ہمارے درمیان بڑی اچھی دوستی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم مجھے آپا باجی بنانے کی غلطی نہ کرو۔ اینیا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وائی ناٹ، لیکن میں آپ کو آپا کیوں بناؤں گی؟ آپ تو اتنی چھوٹی سی لگتی ہیں۔ اب اس بہانے سے میری عمر نہ پوچھنا، اس نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھوں گی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا تو کہنے لگی، آپ لوگ فریش ہو لیں، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ سمینا منع کرنے کے لیے پر تول ہی رہی تھی کہ ماوا بول پڑی۔ صرف کھانا مت بھجوانا، کافی بھی بھجوا دینا۔ ماوا، سمینا نے اسے بری طرح گھورا۔ اچھا بابا، صرف کھانا ہی بھجوا دو۔ ماوا، سمینا کا دل چاہا اپنا سر ہی پیٹ لیں۔ اینیا نے ہنستے ہوئے ماں بیٹی کو دیکھا، پھر بولی، میں دونوں چیزیں بھجوا رہی ہوں۔ پھر اس نے واپس جا کر شازیہ کے ہاتھ کھانا اور کافی بھجوا دی، ساتھ ہی یہ بھی کہلوا دیا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ جس وقت شازیہ برتن لے کر واپس آئی، ثروت اسی وقت گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کرایہ داروں سے ملنے کا ارادہ پھر کسی وقت کے لیے ٹال کر وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئیں۔ دین محمد، او بھائی دین محمد! دین محمد نے ہاتھ روک کر دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں کے بیچوں بیچ بچھی پگڈنڈی پر اس کا پڑوسی حنیف دوڑتا چلا آ رہا تھا، اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ 4 کوس دور تک سنائی دیتی ہوگی۔ کیا ہوا بھائی حنیف؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پیشانی کا پسینہ پوچھا۔ حنیف پیٹ پر ہاتھ رکھے کسی قدر آگے کو جھکا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جلدی چلو دین محمد، اس نے بس اتنا کہا تھا۔ دین محمد کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ہوا کیا ہے حنیف؟ اس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ مجھے فی الحال صرف اتنا پتا ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت بہت خراب ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میری بیوی نے دائی کو بلوایا ہے۔ دین محمد کے ہاتھ سے درانتی چھوٹ کر نیچے گری۔ اس نے اسی پگڈنڈی پر دوڑنا شروع کر دیا جس پر سے ابھی حنیف آیا تھا۔ شاید اتنی پھرتی سے وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دوڑا تھا۔ اس کا دل مستقل لرز رہا تھا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی ماں دکھائی دی، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ دین محمد کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کا بوڑھا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے بدترین خدشے کے یقین میں ڈھل جانے کی خبر ملی تھی۔ اس سے قبل وہ صدمے سے بے حال ہوتا، زمین پر گرتا، اس کی ماں لپک کر اس کے قریب آ گئی۔ مبارک ہو دین محمد، اللہ نے تیری سن لی، بیٹی ہوئی ہے اور بالکل تندرست۔ دین محمد دن رہ گیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دین محمد کے سن ہوتے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور سجدے میں گر کر رونے لگا۔ وہ بڑی دیر تک تشکر کے احساس سے روتا رہا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا،
زہرا کیسی ہے؟ اس کی ماں نے تسلی بخش انداز میں سر ہلایا تو وہ بولا، میں شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے مسجد جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں سر ہلا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو بچی اس کی گود میں تھی اور خوبصورت سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ دین محمد نے لپک کر لیکن احتیاط اور محبت سے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ننھا سا وجود آنکھیں میچے کسمسا رہا تھا۔ دن محمد کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ اس کا دل خوشی کے عظیم جذبے سے سرشار ہو رہا تھا۔ اس نے بچی کو احتیاط سے سینے سے لگا لیا، پھر نم آنکھوں مگر مسکراتے لبوں کے ساتھ جھک کر اس کی نرم و نازک پیشانی چوم لی۔ میری بچی، میری جگر کا ٹکڑا، میری جنت، بچی کسمسائی۔ اس کے ننھے سے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔